بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی جو ویڈیو ہم بنانے جا رہے ہیں وہ ہے کھڑی حرکات کے بارے میں۔ تو یہ جو کھڑی حرکات ہوتی ہیں یہ تین ہوتی ہیں۔ ایک ہوتا ہے کھڑا زبر، دوسرا ہوتا ہے کھڑا زیر، تیسرا ہوتا ہے الٹا پیش۔ تو ان کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ یہ جو الف جو ہوتا ہے نا، چھوٹا الف، چھوٹے الف کی طرح، مطلب کہ الف کی شکل کا ہوتا ہے لیکن چھوٹا ہوتا ہے، تو اگر حرف کے اوپر یہ آ جائے تو اس کو جو ہے وہ کھڑا زبر کہتے ہیں، اگر حرف کے نیچے آ جائے تو اس کو جو ہے وہ کھڑا زیر کہتے ہیں۔ اور تیسرے نمبر پر ہے الٹا پیش۔ تو ان تینوں کی ادائیگی اس طرح ہوتی ہے کہ ان کو ایک الف یا دو الف کے برابر جو ہے وہ لمبا کر کے پڑھنا ہوتا ہے۔ مطلب کہ یہ بھی حروف مدہ کی طرح ہوتے ہیں کہ جس طرح حروف مدہ کو کھینچ کر پڑھا جاتا ہے، لمبا کر کے پڑھا جاتا ہے، ان کے پڑھائی کی ادائیگی میں لمبائی پیدا کی جاتی ہے، کھینچ کر پڑھا جاتا ہے، اسی طرح ان کو بھی جو ہے وہ کھینچ کے پڑھا جاتا ہے، لمبا کر کے پڑھا جاتا ہے۔ صرف فرق یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر نام جو ہے وہ کھڑا زبر، کھڑا زیر اور الٹا پیش کا لیا جاتا ہے، جبکہ ان کو الف، یا اور واو کی طرح جو ہے وہ لمبا کیا جاتا ہے۔ جو کھڑا زبر ہوتا ہے اس کو الف مدہ کی طرح لمبا کیا جاتا ہے، جو کھڑا زیر ہوتا ہے اس کو یا مدہ کی طرح لمبا کیا جاتا ہے، اور جو الٹا پیش ہوتا ہے اس کو واو مدہ کی طرح لمبا کیا جاتا ہے۔ تو آئیے ہم سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تا کھڑا زبر تا، تا کھڑا زیر تی، تا الٹا پیش تو، تا تی تو، تو کھڑا زبر تو، یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس کو پر کر کے پڑھنا ہے۔ تا اور طا ان دونوں کے درمیان فرق کرنا ہے۔ یہاں پر جو ہے وہ اکثر لفظ ایک دوسرے کے ساتھ حروف وہی لکھے گئے ہیں جن کی آواز ملتی جلتی ہے، لیکن ان کے درمیان جو ہے وہ فرق ضروری کرنا ہے۔ یہ تا ہے اور یہ طا ہے، تا اور طا کے درمیان فرق لازمی کرنا ہے۔ طا کھڑا زبر طا، طا کھڑا زیر تی، طا الٹا پیش تو، طا تی تو، زا کھڑا زبر زا، زا کھڑا زیر زی، زا الٹا پیش زو، زا زی زو۔ اب یہ زال ہے، اس کو زال نہیں پڑھنا۔ زال اور زا ان دونوں کے درمیان فرق یہ ہے کہ جو زا ہوتی ہے یہ زبان کی جو نکر ہے، نوک ہے، اس سے جو ہے وہ ادا ہوتی ہے، جبکہ زال جو ہوتی ہے یہ زبان کا جو سامنے والا کنارہ ہے، حصہ ہے، اس کو سامنے والے دانتوں کے ساتھ ملا کر جو ہے وہ پڑھا جاتا ہے اور بغیر سیٹی کے پڑھا جاتا ہے۔ زال کھڑا زبر زا، زال کھڑا زیر زی، زال الٹا پیش زو، زا زی زو، غا۔ اب غا اور زال یہ بھی دونوں ایک ہی طرح کے ہیں، ان دونوں کا مخرج ایک ہی ہے، لیکن ان میں فرق یہ کرنا ہے کہ زال جو ہوتی ہے اس کو بری کر کے پڑھا جاتا ہے،
موٹا نہیں کر کے پڑھا جاتا، جبکہ ضا جو اٹھتی ہے اس کو پر کر کے پڑھا جاتا ہے، کیونکہ یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ ضا کھڑا زبر ضا، ضا کھڑا زیر ضی، ضا الٹا پیش ضو، ضا ضی ضو۔ ثا کھڑا زبر ثا، ثا کھڑا زیر ثی، ثا الٹا پیش ثو، ثا ثی ثو۔ سین کھڑا زبر سا، سین کھڑا زیر سی، سین الٹا پیش سو، سا سی سو۔ اب سین اور صاد دونوں کا مخرج ایک ہی ہے، لیکن ان میں فرق اس طرح کرنا ہے کہ صاد کو پر کر کے پڑھا جاتا ہے، سین کو بری کر کے پڑھا جاتا ہے۔ صاد کھڑا زبر صا، صاد کھڑا زیر سی، صاد الٹا پیش سو، صا سی سو۔ دال کھڑا زبر دا، دال کھڑا زیر دی، دال الٹا پیش دو، دا دی دو۔ ضاد کھڑا زبر ضا، دال اور ضاد ان دونوں کا مخرج بھی ایک ہی ہے، لیکن ان میں فرق واضح کرنا ہے کہ دال کو پر اور ضاد کو ہمیشہ پر پڑھا جاتا ہے اور دال کو ہمیشہ بریک پڑھا جاتا ہے۔ ضاد کھڑا زبر ضا، ضاد کھڑا زیر ضی، ضاد الٹا پیش ضو، ضا ضی ضو۔ کاف کھڑا زبر کا، کاف کھڑا زیر کی، کاف الٹا پیش کو، کا کی کو۔ اب یہ قاف ہے، موٹا کاف، پر کاف، یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس کو پر کر کے پڑھنا ہے، اور اس والے کاف کو جو بغیر نقطوں کے ہے، بغیر ڈاٹ کے ہے، اس کو بریک کر کے پڑھنا ہے۔ قاف کھڑا زبر قا، قاف کھڑا زیر قی، قاف الٹا پیش قو، قا قی قو۔ ہا کھڑا زبر ہا، ہا کھڑا زیر ہی، ہا الٹا پیش ہو، ہا ہی ہو۔ ہا، اب ہا اور ہا یہ دونوں حروف حلقی میں سے ہیں، دونوں کا مخرج الگ الگ ہے۔ ہا جو ہے یہ جو نیچے والا حصہ ہے ادھر سے نکلتا ہے، اور ہا یہ درمیانی حصے سے نکلتا ہے، تو دونوں کے درمیان فرق لازمی کرنا ہے، دونوں کو ہا نہیں پڑھنا اور دونوں کو ہا بھی نہیں پڑھنا، دونوں کو الگ الگ کرنا ہے۔ ہا کھڑا زبر ہا، ہا کھڑا زیر ہی، ہا الٹا پیش ہو، ہا ہی ہو۔ تو جس طرح ہم نے یہ ساری تختی پڑھی ہے کہ جو کھڑا زبر ہے، کھڑا زیر ہے، الٹا پیش ہے، ان کو حروف مدہ کی مقدار لمبا کر کے پڑھنا ہوتا ہے،
تو قرآن پاک کے اندر جہاں کہیں بھی یہ آ جائے، کھڑا زبر آ جائے، کھڑا زیر آ جائے، الٹا پیش آ جائے، تو ان کو ہمیشہ جو ہے ایسے ہی لمبا ہی کر کے پڑھنا ہے۔ اگر ان کو جو ہے لمبا نہیں کیا جائے گا، ان کی مقدار کے مطابق جو ہے لمبا نہیں کیا جائے گا، تو جو قرآن پاک کا حسن ہے اس کے اندر جو ہے وہ خرابی آ جاتی ہے۔ جس طرح لکھا ہوا ہے، جس طرح صحیح طریقے سے پڑھا جانا چاہیے، اسی طرح جو ہے وہ نہیں پڑھا جائے گا، تو اس کی جو خوبصورتی ہے اور اس کا جو اصل مقصد ہے اس مقصد کے جو ہے وہ خلاف ہو جائے گا۔ تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ یہ جہاں پر بھی ہیں کھڑا زبر، کھڑا زیر اور الٹا پیش، ان کو جو ہے وہ لمبا کر کے پڑھا جائے اور ان کی بار بار جو ہے وہ پریکٹس کی جائے۔ قرآن پاک کے اندر متعدد بار یہ جو ہے وہ آتے ہیں، تو ان کو ہمیشہ جو ہے وہ لمبا ہی کر کے پڑھنا چاہیے، تاکہ قرآن پاک کا جو ہے مفاہیم اور معانی جو ہے وہ صحیح طریقے پر جو ہے وہ سمجھے جا سکیں اور ان کے معنی کے اندر جو ہے وہ کوئی تبدیلی نہ آئے۔ تو اللہ رب العزت آپ کو اور ہمیں دونوں جہان کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔